الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں، اہل جنت اللہ تعالی کا دیدار کریں گے۔ پکڑتی ہوں الہی میں وسیلہ تیری رحمت کا، پکڑتی ہوں الہی میں وسیلہ تیری رحمت کا، میں طالب ہوں تیرے محبوب کی تجھ سے شفاعت کا۔ میری بھٹکی ہوئی آنکھیں ٹکی ہو تیری وحدت پر، میری بھٹکی ہوئی آنکھیں ٹکی ہو تیری وحدت پر، میرا حسرت زدہ دل آئینے خاکہ ہو سنت کا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی بیان کیا، اہل جنت اللہ تعالی کا دیدار کریں گے۔ انسان زندگی کا یہ پیارا سفر طے کرتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں جنت کی آرزو کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تڑپ بھی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ وہ وقت کتنا حسین و جمیل اور سنہری ہوگا جس وقت ایک مومن بندہ جنت میں اپنے حقیقی خالق کا دیدار کرے گا۔ جس رب نے اس کو پیدا کیا، اس پر ہزاروں لاکھوں نعمتیں برسائی، ایمان و اسلام کی ہدایت بخشی، ایمان پر اس کا خاتمہ فرمایا، پھر جنت کے باغات میں پہنچا دیا۔ اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو اپنے دیدار سے نوازے گا۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ زندگی کے مسافر دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اپنے رب سے وہی مانگے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، یعنی فرمایا تھا اسألک قرۃ اعین لا تنقط واسألک الرغاء بعد الخزاء واسألک يرد العیش بعد الموت۔ اے اللہ، تجھ سے آنکھ کی ایسی ٹھنڈک کا طالب ہوں جسے کبھی زوال نہ ہو، تجھ سے تیرے فیصلوں پر تسلیم و رضا کی توفیق مانگتا ہوں، تجھ سے موت کے بعد پرآسائش زندگی کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے تیرے رخ زیبا کی لذت دیدار چاہتا ہوں، تیری ملاقات کے اشتیاق کا طالب ہوں جو کسی پریشان کن سختی اور گمراہ کن فتنے کے بغیر حاصل ہو جائے۔ انسان ذرا سوچے، آخر کار جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو تیری دعا کا مدعا تجھے نصیب ہو جائے گا اور رب ذوالجلال اپنا دیدار فرمائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو جنتیں چاندی کی ہیں اور جو چیزیں ان میں ہیں سب چاندی کی ہیں، اور دو جنتیں سونے کی ہیں، ان کے برتن اور چیزیں ان میں ہیں جو سب کے سب سونے کے ہیں۔ جنت کے لوگوں اور ان کے اپنے رب کی طرف سے دیکھنے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے رخ پر ہوگی جو جنت عدن میں کھولا جائے گی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، 14ویں رات تھی، پھر فرمایا یقیناً تم اپنے رب کو صاف طور سے دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے بعد دیکھنے میں تمہیں کوئی زحمت نہ ہوگی، تو اگر تم سے ہو سکے تو سورج کے طلوع اور اس کے غروب سے پہلے کی نماز کے مقابلے میں کوئی چیز تمہیں مغلوب نہ کرے تو ضرور ایسا کرو کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِهَا، اور تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج نکلنے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ حضرت صہیب رومی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں مزید ایک چیز عطا کروں؟ وہ اہل جنت عرض کریں گے کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا آپ نے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ اب کیا چیز باقی ہے جس کی ہمیں خواہش ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر حجاب اٹھ جائے گا اور وہ خداوندی کو بے پردہ دیکھ رہے ہوں گے تو کوئی بھی چیز اپنے رب کو دیکھنے سے زیادہ محبوب انہیں نہیں ملے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اچھا انجام ہے اور اس کے سوا اور بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت اپنی خوشیوں اور راحتوں میں ہوں گے اچانک انہیں ایک روشنی نظر آئے گی، وہ اپنے سر کو اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کا رب ان کے اوپر جلوہ گر ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا تم پر سلام ہو اے اہل جنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب ہوتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین ان کی طرف دیکھے گا اور اہل جنت اللہ رب العالمین کی طرف دیکھیں گے اور وہ جنت کی نعمتوں میں سے کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، یعنی اللہ رب العالمین کے دیدار میں محو ہو کر رہ جائیں گے۔ وہ اللہ رب العالمین کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یہاں تک کہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائے گا اور اس کا نور باقی رہ جائے گا۔ جس دوزخ میں کفار و مشرکین کو ڈالا جائے گا وہ سب سے برا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ وہ دوزخ ہے جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اے آتش دوزخ نہ دیکھ غضب سے مجھ کو، اے آتش دوزخ نہ دیکھ غضب سے مجھ کو، بڑا رحیم ہے وہ جس کا گنہگار ہوں میں۔ معزز سامعین، آئیے جانتے ہیں تھوڑا دوزخ کے تعلق سے بھی۔ جس آخری منزل پر ایک برا انسان پہنچے گا وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہوگی اور وہ دوزخ ہوگی۔ دوزخ کیا ہے؟ دوزخ جلدی آگ ہے۔ یہ وہ دوزخ ہے جس میں رہنے والوں کی کھال اس طرح بدلی جائے گی جس طرح دنیا میں کپڑے بدلے جاتے ہیں۔ جب بھی دوزخیوں کی کھال جل جاتی ہے اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دی جاتی ہے۔ دوزخ میں جانے والے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ دوزخی دوزخ سے نکلنا چاہیں گے مگر وہاں ایسا مستحکم نظام ہوگا کہ وہ دوزخ سے نکل نہیں پائیں گے۔ دوزخیوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا۔ دوزخی پیاس کی شدت کی وجہ سے اور بھوک کی تیزی کی وجہ سے اہل جنت سے کھانا اور پانی مانگیں گے مگر جواب میں یہ کہا جائے گا کہ کافروں پر جنت کا کھانا اور پینا حرام کر دیا گیا ہے۔ جہنم کی آگ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا اور اس سے ان کے پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے۔ آخرت کا انکار کرنے والوں کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے۔ دوزخیوں کو ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جو پیپ اور خون کا ہوگا جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے جہنمی پیے گا اور گلے سے آسانی سے اترنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی اور ہر طرف سے موت کی آمد رہے گی اور وہ کسی طرح نہیں مرے گا۔ جہنم ہلاکت کا گھر ہے، دار البوار ہے۔ جہنم زنجیروں میں جکڑے ہوں گے جہنمی اور ان کے کرتے قنطار کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو لپٹی ہوئی ہوگی۔ دوزخ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہوں گے۔ جو بھی جہنم میں جائے گا بدحال
साल राइंदा दरगाह होकर दाखिल होगा। जहन्नमी जब पानी मांगेंगे तो ऐसा पानी दिया जाएगा जो तेल की तिलछट की तरह गर्म होगा, जो इनके मुंह को भून डालेगा। जहन्नमी ना ही मरेगा और ना ही जिएगा। जहन्नमी आग को ना आगे से रोक सकेगा और ना पीछे से रोक सकेगा। मुजरिमों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँक कर ले जाया जाएगा। काफिरों के लिए जहन्नम में आग के कपड़े तैयार किए जाएंगे। इनके सर के ऊपर से तेज गर्म पानी छोड़ दिया जाएगा। इससे इनके पेट की चीजें और खालें सब गल जाएंगी और इनके लिए लोहे के गुरुज होंगे। जहन्नमियों के चेहरों को जहन्नम की आग में झुलस दिया जाएगा, जिससे इनके चेहरे बिगड़ जाएंगे। दोज़ख जब मुजरिमों को दूर से देखेगी तो वो लोग दूर ही से इसका जोश और खरोश सुनेंगे, और जब जहन्नम में डाल दिए जाएंगे तो मौत मौत पुकारेंगे। क़यामत के दिन दोज़ख से पूछा जाएगा, क्या तू भड़क गई? तो वो कहेगी, क्या तू भर गई? तो वो कहेगी कि ऐ अल्लाह, क्या कुछ और भी है? जहन्नम में मुंह के बल लोगों को घसीट कर डाला जाएगा। मुजरिम लोग जहन्नम के खौलते पानी के अतराफ घूमेंगे। जहन्नम पर तुंदखू और मजबूत फरिश्ते होंगे। जहन्नम की आग ऐसी है जो मुजरिमों की खाल उतार देगी। जहन्नम में एक ऐसा साइबान होगा जिसमें ना ठंडा साया होगा और ना गर्मी से बच सकेंगे। वो साइबान अंगारे बरसाएगा। दोज़ख एक घाट की जगह है, सरकशों का ठिकाना। वहाँ के पीप और गर्म पानी पीने को मिलेगा। यही वो आग है जिससे बचाव की दुआ कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई, सुब्हानक फक़िना अज़ाबन्नार, आप पाक है, हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। जो बातें मैं आप लोगों के सामने रख रही थी वो कुरान मजीद की आयतों का तर्जुमा था। अब गौर करें ए इंसान, ये वो जहन्नम है। अगर हमने जिंदगी के इस सफर में अल्लाह रब्बुल आलमीन और इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात में लापरवाही की और हमारे बुरे आमाल भले आमाल पर गालिब आ गए और हमने शिर्क व कुफ्र इख्तियार की, तो फिर यही वो जहन्नम है जिसका ईंधन हम भी बन सकते हैं। अपने आप को इस दोज़ख से दूर रखने की तदबीर करना हमारी अक्ल का तकाजा भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म भी है। ऐ इंसान, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारका से बुरे इंसानों की आखिरी मंजिल जहन्नम की कैफियत बयान की है और इसकी तस्वीर कशी किस अंदाज में की है वो भी देखें कि जहन्नम से पनाह मांगने के लिए हमारे दोनों हाथ उठ जाएं। दोज़ख का तारुफ मैं आप लोगों को यहाँ कराती चलूं। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की ये आयत पढ़ी, इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत नहीं आएगी मगर इस हाल में कि तुम जिंदगी के हर मामले में इसकी इताअत करने वाले थे। और आपने फरमाया, अगर दोज़ख के धुहर का एक कतरा भी दुनिया में टपक पड़े तो यहाँ के रहने वालों का जीना दोबर हो जाएगा। तो इन पर क्या बीतेगी जिनकी ग़िज़ा ही धुहर का दर्द होगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा, तौबा की उम्मीद पर हो गए बहुत गुनाह यारब, तौबा की उम्मीद पर हो गए बहुत गुनाह यारब, मोहल्लत तो मिल रही है तौफीक भी अता कर, आमीन। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक धमाका सुना तो फरमाया, जानते हो ये क्या है? हमने अर्ज किया, अल्लाह और इसके रसूल को सबसे ज्यादा इल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये एक पत्थर है जिसे जहन्नम में फेंका गया था। वो मुसलसल 70 बरस तक आग में गिरता चला गया, यहाँ तक के अब
اب یہ اس کی تہ میں جا گرا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول مجرموں کا قصب نکالنے کے لیے یہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ اور گرمی دنیا کی آگ اور گرمی سے 69 حصے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی، اس کی 70,000 باغیں ہوں گی، ہر باغ کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آگ سے ایک گردن باہر آئے گی، وہ دوزخ سے باہر آتے ہی کہے گی اللہ رب العالمین نے مجھے 3 قسم کے لوگوں کو خلق خدا کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے اور انہیں دوزخ میں لے جانے پر مامور کیا ہے، اور اس میں نمبر 1 فرمایا گیا وہ متکبر اور سرکش جو حق سے عناد رکھتا ہو، نمبر 2 وہ شخص جو مصیبت اور تکلیف کے وقت اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی مدد کے لیے آواز دیتا ہو، مدد کے لیے پکارتا ہو، نمبر 3 وہ مصور جو زیرو چیزوں کی تصویریں بناتے ہیں، یعنی کسی شیخ انسان کی یا پرندے کی یا جانور کی جس میں اللہ رب العالمین نے روح ڈالی ہے ان کی تصویریں بناتے ہیں۔ تو معزز سامعین جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے 4 لاکھ فرشتے موجود ہوں گے جن کے چہرے بڑے ہیبت ناک اور سیاہ ہوں گے، کچلیاں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، سخت بے رحم ہوں گے اور اس قدر جسیم کے دونوں کاندھوں کے درمیان پرندے کی 2 ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ یہ ہے وہ ہولناک اور المناک عقوبت خانہ آخرت جس کا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار جہنم کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنے فضل و کرم اور احسان عظیم کے صدقے اسے محفوظ اور مامون فرمائے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اور جو چاہے وہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ جہنم میں سب سے بڑا عذاب آگ ہی کا ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہوگی۔ قرآن مجید میں اس آگ کو کہیں نار الکبریٰ یعنی بہت بڑی آگ کہا گیا ہے، کہیں نار اللہ الموقدہ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی ہے کہا گیا ہے، کہیں نارن تلظیٰ آگ کی لپٹ کہا گیا ہے اور کہیں نارن حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ کہا گیا ہے۔ اگر انسان کو محض جلا ڈالنا مطلوب ہو تو اس کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی ہے جس میں انسان چند لمحوں کے اندر جل کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ تو کافروں اور مشرکوں کو مستقل عذاب دینے کے لیے بھڑکائی گئی ہے، لہذا دنیا کی آگ سے کئی درجے زیادہ گرم ہونے کے باوجود آگ جہنمیوں کا قصہ تمام نہیں کرے گی بلکہ انہیں مسلسل عذاب اور عقاب میں مبتلا رکھے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تبغی ولا تذر، نہ جان لے گی نہ جان چھوڑے گی۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، اس آگ میں کافر نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک انتہائی بدصورت اور مکروہ شکل کا آدمی دکھلایا گیا جو مسلسل آگ جلا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ دوڑ کر اسے بھڑکا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا انہو مالک خازن جہنم، اس کا نام مالک ہے، یہ جہنم کا داروغہ ہے۔ گویا داروغہ جہنم آج بھی جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے اور قیامت
قیامت تک مسلسل بھڑکاتا رہے گا۔ جہنمیوں کے جہنم میں چلے جانے کے بعد بھی جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ تو معزز سامعات، ایسی آگ سے بچنے کے لیے، ایسی آگ سے دور رہنے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب تم نے ایمان لا لو تو پھر نیک اعمال شروع کر دو۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔